پوری دنیا میں سے سعودی عرب نے کسی پر بھروسہ کیا، کسی پر اعتبار کیا تو وہ پاکستان اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے۔ اس پروسیس کا مقصد فلسطین میں خون کو بہنے سے روکنا ہے۔ انہیں کوئی سلوشن نہیں چاہیے، انہیں پرابلم چاہیے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکا سکے۔ تو اٹ مینز آپ کو لگتا ہے کہ حماس مان جائے گا؟ علی امین گنڈاپور نے نا ایک طرح سے ٹی آئی پر شب خون مار دی۔ آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ باتیں آصفہ بھٹو یا مریم نواز نے کی تو وہ ان کا تو جینا محال ہو جائے۔ علی امین گنڈاپور تو خان صاحب کی بہت سی باتیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ کارکن بڑا کنفیوز ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، اور عمران خان کا نظریہ لے کر کون چل رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا تھا، اس کے بعد سے جو ہے وہ پاکستان کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ ایون ٹرمپ جو ہے وہ بھی پاکستان کی تعریف کرتے جو ہے وہ نہیں تھکتے۔ کل انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، وہ اپنے جرنیل جو ان کے تھے ان کے سامنے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان نے جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے فلسطین کے حوالے سے بھی۔ ہم نے دیکھا کہ 8 ممالک کے سربراہان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد منڈے کو نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 20 نکات پہ مشتمل ایک فارمولا دیتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، اور پوری دنیا میں اس کے اوپر بحث سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو فارمولا دیا گیا ہے اس پہ امپلیمنٹ کس طرح سے ہوگا، پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا، باقی جو خلیجی ممالک ہیں بالخصوص سعودی عرب جو ہے، یہ سارے ممالک کا کردار کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے جو یہ ایک فارمولا دیا ہے ٹرمپ کو، لیکن جو ڈرافٹ ہم نے تجویز کیا تھا، ڈرافٹ یہ والا، اس میں وہ جو ترامیم تھیں وہ شامل نہیں کی گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ قطر کے وزیر اعظم، ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فارمولا دیا گیا ہے اس پہ وضاحت، اور یہ جو فارمولا ہے یہ مذاکرات کا متقاضی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقی خلیجی ممالک کی جانب سے بھی اس حوالے سے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ آنا سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس حوالے سے بات کریں گے کہ اب یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیا اس میں بھی نیتن یاہو کا جو کردار ہے وہ ابھی بھی ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ فل نظر آ رہا ہے یا کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کے بعد جو ہے اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، تو فیلڈ مارشل کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ذرا ہماری جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ کل ایک طرف ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بہت ٹائم کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ کی وہ کوئی شکایتیں لگاتے ہیں خان صاحب کو۔ کل علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں اور انہوں نے کہا، علی امین گنڈاپور صاحب نے جا کے میری شکایت لگا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ایم آئی کی یا ایجنسیوں کی بندی ہوں۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا انسائیڈ ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ایشیا کپ تو جیت لیا لیکن جیت کے بھی وہ ہار گئے، اب وہ ٹرافی کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ کل ACCI کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں بھی راجیو شکلا ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹرافی چاہیے، تو محسن نقوی صاحب نے جو بڑا کلیئر سٹانس دیا اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو جو دنیا میں امن معاہدہ ٹرمپ نے پیش کیا ہے اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی عمار صاحب کہ ٹرمپ نے وہ 20 نکات تو پیش کر دیے، وہ فارمولا تو دے دیا، اب اس کے بعد جو ہے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انہوں نے کہا جو ڈرافٹ ہم نے دیا تھا اس میں کچھ ترامیم وہ شامل نہیں کی گئیں، تو اب یہ اگر ترامیم شامل نہیں کی گئیں تو پھر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطین میں امن قائم ہو سکے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح لوگ مختلف ممالک بات کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے، یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ انتہائی مثبت بات ہے۔ اس سے مثبت نتائج کیا نکل سکتے ہیں کہ ایک ڈرافٹ تیار ہوا ہے، بالکل، جو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تیار ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اس میں پیلسٹائن کی قیادت بھی شامل ہے، اس میں امریکہ کی قیادت بھی شامل ہے۔ ان سب کا اکٹھے ہو کے ایک ڈرافٹ تیار کرنا، اپنی اپنی تجاویز دینا،
یہ بہت حیران کن کام ہے، یہ معجزے سے کم نہیں. بالکل ایسا ہی ظاہر ہے جب ڈرافٹ کی سطح پر کوئی چیز بنتی ہے اس میں سجیشنز کا، امپروومنٹ کا کام رہتا ہے، اس میں بہتری ہو سکتی ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں شاید کوئی ایسا نقطہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وجہ عناد بھی بن سکتا ہے. لیکن ہم نے ایک پروسیس دنیا میں شروع کر دیا اور اس پروسیس کا مقصد فلسطین میں خون کو بہنے سے روکنا ہے. بالکل ایسے ہی معصوموں اور مظلوموں کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس کی روک تھام ہے. بالکل ایسے یہ بہت اچھا اقدام. سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. ایک نقطہ جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، جس پہ سارے متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس معاملے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. وہ تو دنیا کو نظر آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ نہیں، بارہا 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے اور بار بار وہ مینشن کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے جرنیلوں کے سامنے ایک اور جرنیل کی تعریف کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور انہوں نے بار بار دنیا کو بتا رہے ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. خلیجی ممالک جو ہیں وہ پہلے ہی پاکستان کے معترف ہیں، اور اس معترف ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہمارا. یعنی اگر پوری دنیا میں سے سعودی عرب نے کسی پر بھروسہ کیا، کسی پر اعتبار کیا، تو وہ پاکستان اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ کس شاندار طریقے سے شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل کا وہاں پر استقبال ہوا. پاکستان کے لیے بہت خوش آئند خبریں. اچھا، اب 2 اس میں اینگل ہیں کہ اختلاف جو ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا، قطر نے کہ وزیر اعظم نے جیسے کہا کہ یہ وہ مسودہ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نکات نہیں ہیں، تو یہ وہ نکات ڈالنے چاہیے. جب بھی آپ سب سے عام بات کیا ہے کہ اب آپ یہ گفتگو میدان جنگ میں نہیں کر رہے. اب ایک سائڈ پہ ایک ظالم نہیں ہے، ایک مظلوم نہیں ہے، ایک مارنے والا نہیں ہے، ایک مرنے والا نہیں ہے. اب لوگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک پیپر ہے، ایک ڈائلاگ کی مکالمے کی صورت ہے، اس کے اوپر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ متفق ہوا جائے. مجھے یوں لگتا ہے، اور میں بڑا خوش گمان ہوں کہ ابھی اس پہ شاید 100% اتفاق نہ ہو جائے، لیکن اس پر اتفاق ہو جائے گا. بالکل ایسا. اور اس میں بھی جب اتفاق ہوگا تو یہ بات لکھوا لیجئے میرے سے، تب بھی ساری دنیا کہے گی کہ اس متفق ہونے میں بھی پاکستان کا کردار. عمار صاحب، جیسے آپ پاکستان کے کردار کی بات کر رہے ہیں، تو میں کل فلسطین کا دیکھ رہی تھی، جو انہوں نے اپنا سٹانس دیا. انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو سراہا. انہوں نے کہا یہ پاکستان کی کوشش ہے، ان کا کلیدی کردار ہے. اس کے بعد فلسطین کی جو اتھارٹی ہے اس نے بھی اس کو خوشائن قرار دیا ہے. جی بالکل، یہ بہت بڑی بڑی بات ہے. اچھا دیکھیں نا، پاکستان میں مسئلے کیا پیدا ہو جاتے ہیں انٹرنل. ہمارے ہاں چونکہ اتنے ایموشنل ہیں فلسطین کے کاز کے ساتھ، وہ اپنی کہانی شروع کر، انہیں کوئی سلوشن نہیں چاہیے، انہیں پرابلم چاہیے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکا سکیں اور جلوس جلسے نکال سکیں. دیکھیے، اگر آپ پاکستان میں جلوس نکال کے فلسطین کے حق خود ارادیت کے لیے آپ جلوس نکالیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، غریبوں کی موٹر سائیکل چلا دیں گے، اس سے پیلسٹائن کے کاز کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ دنیا میں کوئی سے بڑا معاملہ ہو، وہ حل ٹیبل پر ہوگا، مکالمے پہ ہوگا، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوگا. نہ ساری باتیں آپ کی مانی جا سکتی ہیں، نہ ساری باتیں میری. گیو اینڈ ٹیک کی صورت ہوگی. تو مجھے یوں لگتا ہے. دوسرا، ہمارے انٹرنل جو میں نے کچھ لوگوں کو سنا، مجھے مایوسی بھی ہوئی، جو اس ایزمپشنز پہ بیس کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس معاہدے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے دنیا میں سب سے بڑے مظاہرے جو ہوئے وہ مسلم ممالک میں نہیں ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے بڑے جلوس جو نکالے گئے وہ مسلم ممالک میں نہیں نکالے گئے. تو بھائی ان کے پریشر کی وجہ سے امریکہ میں جلوس نکالے گئے،
تو ان کے پریشر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں بہت اچھی مسلم ممالک کو بہت اچھی اپرچونٹی ملی ہے, بالکل ایسے. تو اس اپرچونٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس میں سے کیڑے نہیں نکالنے. اچھا عمار صاحب, میں حماس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا ہم سوچ سمجھ کے مثبت جواب دیں گے, تو اٹ مینز آپ کو لگتا ہے کہ حماس مان جائے گا؟ جی دیکھیے, جو 2 اسٹیٹ اسٹریٹجی ہے نا, وہ تو حماس کی بھی خواہش ہے, اور اگر وہ مل جاتی ہے, انہیں ایک قطع زمین مل جاتا ہے جس کا نام پیلسٹائن ہو جاتا ہے, تو پھر ان کی کارروائیاں بھی رک جائیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حماس نے جس طرح کام کیا اس سے بعض اوقات پیلسٹائن کے لوگوں کو نقصان بھی پہنچا. اب دیکھیے کہ 2023 کے بعد سے اب تک 60-70 ہزار جو ہیں وہ مار دیے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اس کارروائی کا کیا فائدہ ہوا؟ مسلمان مرے ہیں, بے گناہ مرے ہیں اور مظلوم مرے ہیں. تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ بجائے کسی دوسرے پہ حملہ کرنے کے آپ ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کریں, کوئی سلوشن نکالیں, پرابلم اورینٹڈ چیزیں نہ کریں. بالکل ایسا ہی کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی کر دی, اس سے سلوشن اورینٹڈ کریں, اور اس بات کو کسی اچھے نتیجے تک پہنچانا ضروری ہے. اور مجھے بڑی توقع ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, سارے بات کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں, تو اس کا سلوشن بھی اچھا. اللہ کرے کہ فلسطین میں امن آئے, اور جو یہ امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو. عمار صاحب اب دوسری طرف جو ہے, اگر ہم اپنے ملک کی بات کر لی جائے, تو کل ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ بڑا بول رہی تھیں. ہم نے کل بھی یہ چیز ڈسکس کی کہ انہوں نے کہا, میں علی امین گنڈاپور نے کہا میں ایم آئی کی ایجنٹ ہوں. اگر علیمہ خان, علی امین گنڈاپور کو کیا پرابلم ہے اگر وہ ہیں ایم آئی کی؟ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کون سے نہیں ہوتے, تو اپنے بھائی کے لیے کچھ مانگ رہی ہوں گی نا ان سے, اصل میں نا, یا اپنے لیے کچھ کر رہی ہیں. جو علی امین گنڈاپور صاحب کا, یہ بڑا اچھا سوال ہے, اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور نے نا ایک طرح سے پی ٹی آئی پر شب خون مار دیا. اچھا, اس کا دوسرا طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے ہر طرح سے ٹوٹل کنٹرول کر لیا ہے تحریک انصاف. علیمہ خان ان کے راستے کی رکاوٹ تھی. اچھا, کارکن علی امین گنڈاپور کے ساتھ نہیں ہے, کارکن تو نظر آ گیا تھا ہمیں جلد سے علیمہ خان کے ساتھ ہیں. یہ بات انہیں نہیں پسند آئی. وہ عمران خان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے, وہاں کیا بات ہوتی ہے, اور باہر آ کر کیا بات ہوتی ہے. اور علیمہ خان کا کچھ رویہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, اس لیے کہ جس طرح ان کے بچوں کو ضمانتیں ملتی ہیں, علی امین گنڈاپور نے یہ بات بھی کی, بالکل بھئی عام آدمی کو اتنی اجازت مل سکتی ہے اس طرح, اور جس طرح کی وہ سخت باتیں کر سکتی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ باتیں آصفہ بھٹو یا مریم نواز نے کی ہوں, تو وہ ان کا تو جینا محال ہو جائے. یہ ہر روز یہ آ کے جناب وہ تو اداروں پہ کرنا شروع کر دیا, یہ فیلڈ مارشل ہر روز کی بات ہے نا ان کا, تو وہ اس طرح کی نفرت انگیزی کر رہی ہیں. تو پھر اوپر سے یہ الزام, کیا وہ پی ٹی آئی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہیں؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں, جو یقیناً کوشش ہو سکتی ہے, کیونکہ کنٹرول اس وقت پی ٹی آئی کا علی امین گنڈاپور کے پاس ہے. اچھا عمار صاحب, اگر کنٹرول ان کے پاس ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک فوٹیج آئی تھی جب علیمہ, یہ لوگ اڈیالہ ہی گئے ہوئے تھے, اور علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان صاحبہ نا بڑے باتیں کر رہے تھے, جیسے پتہ نہیں کون سے راز جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں. ایک تو یہ پوائنٹ, دوسرا جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ہولڈ کر لیا پارٹی کو. اب ہم نے کل دیکھا کہ 2 استعفے بھی آ گئے, اہم وزارتیں تھیں ان کے پاس, تعلیم اور زراعت کے وزیر تھے ان کے, اور ایک اسد کیسر صاحب کے بھائی تھے اور ایک شیرام تیراکئی کے بھائی تھے. ٹھیک ہے, اسد کیسر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خود جو ہے وہ ان کے استعفے جو ہیں وہ کیے ہیں, پوسٹ کیے ہیں. اب کیا علی امین گنڈاپور نے تو یہ کہا ہے کہ خان صاحب یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ کابینہ میں رد و بدل ہونی ہے. اب اگر ڈیسائیڈ پہلے ہو چکا تھا تو پہلے آپ نے کیوں نہیں کی؟ اب اس ساری لڑائی کے بعد ہی آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اچھا, پہلے سوال کا جواب کہ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان تو بڑی گپیں مار رہے تھے, ہاں بالکل, بیسٹ فرینڈ لگ رہے تھے. بالکل. ایک بات یاد رکھیے, تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا ورکر ہو, تحریک انصاف کا ویسے ورکر ہو, لیڈر ہو, یا کوئی علی امین گنڈاپور جیسا وزیر اعلیٰ ہو, یا عمران خان کی بہن ہو, سچ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں. اچھا, جو لڑائیاں وہاں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو بالکل صحیح ہوتے ہیں. جو عمران خان کو جا کے کہانیاں سناتے ہیں,
باہر جا کے کچھ اور سناتے ہیں. سوشل میڈیا جو کچھ سچویشن چل رہی ہوتی ہے وہ جلسہ 5 لاکھ کا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جس میں 4000 لوگ موجود ہوتے ہیں. تو وہ سچ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں. تو وہ جو میٹنگ ہے ہو سکتا ہے اس میں گلے شکوے کر رہے ہوں, لیکن ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے, وہ اس پہ ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. وزراء کا استعفیٰ, میں نے آپ کو کہا کہ علی امین گنڈاپور نے پارٹی کو پوری طرح کیپچر کر لیا. اس سے پہلے شکیل خان کا استعفیٰ آیا تھا. شکیل خان بہت اچھے آدمی ہیں. اس کیبنٹ میں اچھا بولنے والا اور تگڑے لوگوں کی کمی ہے. تو شکیل خان تگڑا آدمی تھا, سچ بولتا تھا, کرپشن کا کوئی چارج نہیں تھا. لیکن یہ لوگ علی امین گنڈاپور کو نہیں چاہیے جو آگے سے بات کرے, جواب کرے, سوال کام کرنے والے بندے نہیں, سوال کرنے والے. کام تو مقصد ہی نہیں ہے نا, کام تو بہت کہیں پیچھے ہے پرائورٹیز میں. سوال کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سب سے پہلے شکیل خان کا پتہ صاف کر دیا گیا, اور شکیل خان بہتر آدمی تھا. اب یہ فیصل ترکئی اور عاقب اللہ کو فارغ کر دیا. یہ بھی بہتر لوگ ہیں, یہ بھی علی امین گنڈاپور سے مختلف سوچتے ہیں. پھر ابھی 2 اور وزراء کے, میں نام نے ابھی نہیں لینا چاہ رہا, لیکن 2 اور وزراء کے استعفے اور آنے کی توقع ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یاد رکھیے گا, کوئی دفتر کیسا چلتا ہے جیسا اس کا باس ہوتا ہے. بالکل. کوئی گھر کیسے چلتا ہے جیسے گھر کا سربراہ ہوتا ہے. کوئی پارٹی کیسے چلتی ہے جیسے پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے. علی امین گنڈاپور کی سیاسی تربیت عمران خان نے کی ہے. ہر وہ شخص جو پارٹی کے اندر سے مخالف آواز اٹھائے, چاہے وہ جسٹس وجیہ الدین کیوں نہ ہو, چاہے وہ عدنان رندھاوا ہی کیوں نہ ہو, چاہے اکبر ایس بابر ہی نہ ہو, چاہے یہ فوزیہ صاحبہ ہی کیوں نہ ہو, ان سب کو نشان ہی مٹا دو. اور وہ لوگ جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد آپ کی خدمت کے لیے اور جی حضوری کے لیے جمع ہوتے ہیں, جو آپ کو ڈکٹیٹر تسلیم کرتے ہیں اور باہر آ کر جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ سارے لوگ قبول ہوتے ہیں عمران خان کو بھی, اور وہی روش علی امین گنڈاپور نے. اچھا عمار صاحب, جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پارٹی کے اپنے میجورٹی یہ کہتی ہے کہ علی امین گنڈاپور تو خان صاحب کی بہت سی باتیں مانتے ہی نہیں ہیں, لیکن ملاقات 3 گھنٹے کی انہی سے ہوتی ہے. یہ بھی شکایتیں بھی لگاتے ہیں. یہ بھی بات ہے نا, شکایتیں بھی لگاتے ہیں, اور شکایت کسی کی اور کی نہیں لگا رہے, بہن کی شکایت لگا رہے ہیں, جو انڈے بھی کھا رہی ہے, یہ بھی کھا رہی ہے, اور عمران خان اس کو اور جو اڈیالہ بھی پہنچ رہی ہے, اڈیالہ بھی پہنچ گیا, علی امین گنڈاپور تو نہیں پہنچ رہے. تو یہ صورتحال, اس میں ابہام بہت ہے. کارکن بڑا کنفیوز ہے کہ سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, اور عمران خان کا نظریہ لے کر کون چل رہا ہے. اپنا ووٹ بینک ضائع کر رہے ہیں, پھر آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, ووٹ بینک سے کارکن بددل ہو رہے ہیں, اس لیے کہ کارکنوں میں علی امین گنڈاپور کی پذیرائی نہیں ہے. اگر کارکنوں پہ منحصر ہو, علی امین گنڈاپور جو ہیں ایک دن بھی وزیر اعلیٰ نہ رہ سکے, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن ایسے کیا ہے, ادھر بھی کھیل رہے ہیں, ادھر بھی کھیل رہے ہیں, درمیان میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو انہوں نے پوزیشن کیا ہے. ابھی تک وہ سکسیزفلی کر رہے ہیں, لیکن کارکنوں میں جو ہیٹریڈ ہے نا, وہ ہمیں پشاور جلسے میں نظر آ گئی تھی کہ جب لوگ آپ کو جوتے دکھانے لگ جائیں, شراب کی بوتلیں مارنے لگ جائیں, پھر آپ کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ آپ کو صرف عہدہ چاہیے, چھوڑ دینا عزت بھی چاہیے. تو وہ میرے خیال میں عزت والے خانہ تو خالی ہے, تو عہدے پہ وہ برقرار رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اب کچھ عہدے جو ہیں وہ انہوں نے قائمہ کمیٹیوں سے بھی چھوڑے تھے, وہ اب دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. ہمارے سب خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں, یہ کیا سٹوری ہے؟ میں نے بھی سنی خبر, اور کچھ ایک رپورٹر ہیں انہوں نے کی, کیا نعیم صاحب, ہاں ARY کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں, نعیم اشرف بٹ صاحب نے کی ہے, اور انہوں نے کہا یہ قائمہ کمیٹیوں سے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے نا, ان کا دل قائمہ کمیٹیوں میں پھر جانے کو چاہ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. جب پنجاب اسمبلی توڑی تھی, جب KP کے اسمبلی توڑی تھی, تو ظاہر ہے وہ وزراء کو وہ گاڑیاں یاد آ رہی تھیں جن پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے, وہ پروٹوکول والے موٹر سائیکل یاد آ رہے تھے, وہ سرکاری فنڈز یاد آ رہے تھے, وہ بین الاقوامی دورے یاد آ رہے تھے, وہ میڈیکل کے بل یاد آ رہے تھے. تو انہیں پھر یاد تو آتا ہے. اب قائمہ کمیٹیوں سے خان صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ تو دے دیا, لیکن دل تو پھر پاگل ہے. پھر آپ کو لگتا ہے خان صاحب دوبارہ مان جائیں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کے تھرو ہم یہ میسج کنوے کروائیں گے کہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں عمران خان مانیں گے, اس لیے کہ عمران خان ہر وہ فیصلہ کریں گے جس سے PTI تباہ ہوتی ہے.
تباہ تو ہو چکی ہے، پھر خان صاحب کو سوچنا چاہیے. ماضی میں بھی انہوں نے یہی کیا. نہیں ابھی کریں گے نا، ابھی آپ دیکھیے گا، میں اور آپ یہیں بیٹھ کر پروگرام کریں گے جس دن خان صاحب اسمبلیوں سے اپنے اور سینٹ سے اپنے ممبران کو نکالنے کے کہیں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کریں گے ضرور. اپنے پاؤں پر کلہاڑی پہلے بھی ماری، اب بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے. لیٹس سی کہ کس طرح کلہاڑی مارتے ہیں. ایک طرف تو انڈیا نے جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی، میچ جیت کے بھی ہار گئے عمار صاحب، اور اب ٹرافی لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی منتے ترلے کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے کہ ہمیں ٹرافی دے دیں، ٹرافی دے دیں. محسن نقوی صاحب نے کہا آؤ میرے آفس آ کے لے جاؤ، اگر ان میں ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر ہم بھی تھوڑا سا دکھائیں. انڈیا ٹیم جیتنے کے بعد ٹرافی اس طرح مانگ رہی ہے جیسے بچے ٹافی مانگتے ہیں. اچھا، اس طرح ترسے ہوئے نا، اس لیے کہ میچ تو وہ جیتے ہیں، وہ ہم سے اچھا کھیلے ہیں، لیکن میچ کے بعد انہوں نے بدتمیزی کی ہے. اب انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ محسن نقوی ایک انتہائی اہم عہدے پر ہیں، ایسے تھوڑی ٹرافی مل جائے گی. محسن نقوی بھی ناکو چنے چبوائیں گے تب جا کے انہیں ٹرافی ملے گی، یا یہ ٹرافی کے بغیر والے ونر ہو جائیں گے. تو اب عقل مند ہوتے تو بھئی آپ نے میچ جیت لیا، آپ نے اپنا رویہ دکھا دیا، اب ٹرافی کیوں مانگتے پھر رہے ہیں؟ نہیں مانگنی چاہیے. انہیں پتہ نہیں تھا محسن نقوی کیا جواب دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. محسن نقوی نے پورا ایٹیٹیوڈ دکھایا. انہوں نے کہا میرے دفتر آئے، کپتان آ جائے، یہ باہر اسے 2 گھنٹے بٹھائیں گے، اس کے بعد کہیں گے ہاں بھائی کیا چاہیے، تو پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹرافی دینی ہے یا نہیں دینی. وہ عمار صاحب آپ نے کہا نا کہ ٹرافی ایسے مانگ رہے ہیں جسے بچے ٹرافی مانگتے ہیں، تو مجھے ایک چیز یہ یاد آ گئی کہ وہ خان صاحب بھی اسی طرح اقتدار مانگ رہے ہیں. ہاں کھلن کو مانگے چاند جیسے نا. تو وہ خان صاحب کو اصل میں نا، خان صاحب کو اس طرح اقتدار ملا بھی تھا نا. انہوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ ہو، ساری پارٹیاں جیل میں ہوں، ساری پارٹیاں جیل میں ہو گئیں، سب کو سزائیں ملیں، سب کو سزائیں مل گئیں، عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، عدالتیں آپ کے ساتھ ہو گئیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا میں کوئی شخص خلاف ہے اسے نکال باہر کرو، اور فٹافٹ مجھے وزیر اعظم بناؤ، اتنی اکثریت دے دو، اتنے قانون میرے لیے آج پاس کرا لو، ہیلی کاپٹر سے میں گھر جاؤں گا. تو خان صاحب تو بڑے لاڈ لیتے تھے، ابھی بھی ہیں لاڈلے. کبھی اس پہ کبھی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ آج تک کسی قیدی کو اپنا ٹویٹر ہینڈل اور اپنی سیاسی بصیرت اس طرح پھیلانے کا موقع نہیں ملا جس طرح خان صاحب کو ملتا ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا اسٹارٹ میں ہی کہ پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے، اور جو یہ امن منصوبہ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اور ہم سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، پاکستان کو، خلیجی ممالک کو، اور پاکستان کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان کو، حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے جو حکومت نے اتنا احسن اقدام کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.